اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے اب تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کور کری ہے، ہم اس پوائنٹ تک پہ آ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے انر سرکل کے علاوہ اپنے خاندان والوں تک اپنی سیکرٹ شیئر کری، اور پھر وہ کوئی سیکرٹ ایکچولی بچی نہیں، قریش تک بھی یہ بات پہنچنے لگی اور بہت لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جوائن کرنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ قریش کی جو فکر تھی، قریش کی جو ٹینشن تھی، وہ یہ تھی، سب سے پہلے جرہم قبیلے نے قبضہ کیا مکہ پہ، جہاں سے ہسٹری ملتی ہے، ورنہ تو پہلے اسماعیل علیہ السلام کے ہی خاندان کے لوگ تھے وہاں پہ کمپلیٹلی۔ پھر جو ہے دوسرا قبیلہ آ گیا، خزا آ گیا، اس کے بعد قریش آ گئے، تو ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے رہے۔ تو قریش کی ایک بہت بڑی فکر تھی کہ اگر عرب کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے قبیلے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبیلے مل کے ہمیں ہٹا دیں۔ وہ انسیکیور تھے اپنی پوزیشن کو لے کے، اور یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ریزن بنے گا، ڈفرنس کا کہہ لیجیے۔ اللہ تو خیر ذریعے بناتا ہے، دکھائی ہمیں جو دیتا ہے، ہم تو اسی پہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دل بدلنے والا تو لوگوں کا اللہ ہی ہے۔ کہ ہم دیکھیں گے کہ مدینہ میں جو ہے یہ ٹینشنز نہیں تھی کہ کوئی قبیلہ ان کو بدل دے گا، ان کو نکال دے گا، ان کی عزت چلی جائے گی۔ تو یثرب میں یہ ٹینشنیں نہیں تھی۔ تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے، قریش کے جو لوگ تھے، اور انہوں نے حج کے دوران جو بھی آ رہے تھے ان کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا رہے تھے، جادوگر کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگوں کا ریاکشن بھی کیسے ہو رہا تھا، اچھا یا برا، مطلب ہوتا ہے نا پازیٹیو نیوز اور نیگیٹو نیوز، ٹل اٹس نیوز اٹس گڈ، کہ ہاں پاپولر ہو رہے ہو، چاہے آپ کے لیے نیگیٹو نیوز بننی ہو، چاہے نیگیٹو نیوز بننی ہو، آپ پاپولر ہو رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پورے عرب میں ہونے لگی تھی اس حج کے بعد۔ تو یہ جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ کی وحی آ رہی ہے ان کو، جو عرب کے لوگ کہہ رہے تھے، اور مسلمان تو مان ہی رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ پیغمبر ہیں، ان کو اللہ کی وحی آ رہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یثرب تک بھی پہنچی، جیسے پورے عرب میں پہنچی تو یثرب میں بھی پہنچی۔ اب یثرب جو ہے اس پوائنٹ پہ کیوں لایا جا رہا ہے، جبکہ یثرب عام طور پہ لایا جاتا ہے کافی بعد میں جب ہجرت ہوئی، پر یثرب ایکچولی شروع سے ہی رہا ہے پکچر میں۔ ایسا نہیں کہ یثرب کبھی مدینہ، جو بعد میں مدینہ کہلایا گیا، یثرب ہمیشہ سے ہی پکچر میں تھا۔ کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہاشم تھے، مطلب کے بھائی، انہوں نے ایک شادی جو ہے یثرب سے کر رکھی تھی، تو یثرب سے خزرج کی ایک لیڈی تھی، ان سے تو رشتہ داری ہو گئی تھی ہاشم خاندان میں اور یثرب خزرج کے قبیلے میں۔ اور حضرت عبد المطلب جو تھے، مطلب اور پھر عبد المطلب، وہ عبد المطلب ایکچولی ہاشم کے بیٹے تھے، اور وہ تو اپنے بھائی کے بیٹے کو یثرب سے لائے تھے، اور لوگوں نے سمجھا کہ غلام ہے تو عبد المطلب کہہ دیا، تو وہ ان کا نام ہی پڑ گیا عبد المطلب۔ اور پھر وہ حضرت عبداللہ کے فادر تھے، حضرت عبداللہ کی جو دادی تھی سمجھیے وہ یثرب کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب کی تھی، خزرج قبیلے کی، اور یہ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کئی بار آتے رہتے تھے یثرب، جب سفر کرتے تھے کیراوینز لے کے جاتے تھے، اور جب کیا کہتے ہیں بچپن میں اپنی مدر کے ساتھ بھی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ کے ساتھ، اور وہاں سے واپسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا، حضرت آمنہ کا جو ہے انتقال ہوا تھا۔ خزرج کے لوگوں کے بیچ میں ہی، اپنے خاندان والوں کے ہی تالاب میں انہوں نے سوئمنگ سیکھی تھی،
تو ایسا نہیں تھا کہ خزراج یثرب میں کوئی جانتا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یثرب ایکچولی ہمیشہ سے پکچر میں رہا ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ مدینے کو یا یثرب کو تبھی لاتے ہیں پکچر میں جب ہجرت ہوتی ہے، پر ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی وہ لوگ سین میں آ گئے سڈنلی آؤٹ آف نو ویئر. تو ایکچولی رشتہ داریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے پردادی کے طرف سے کہہ لیجیے آپ. تو یثرب میں سمجھیے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزراج. اب یہ نام نا بالکل اینڈ تک آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، تو یہ نام اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجیے، بالکل اینڈ تک چلتے رہیں گے اوس اور خزراج. اب یہ کہیں جانے نہیں والے اب سیرت میں کہیں سے بھی، بار بار یہ نام آئیں گے، بار بار یہ نام آئیں گے، تو ان کو تو یاد ہی کر لیجیے کہ اوس ایک قبیلہ تھا اور خزراج ایک قبیلہ تھا. خزراج تھوڑا سا سائز میں بڑا تھا، زیادہ پاورفل تھا، پر اوس بھی کم نہیں تھا. تو اور ان کے علاوہ وہاں پہ کچھ یہودی قبیلے بھی تھے یثرب میں، بنو نادر، بنو قینوقا، بنو قریظہ، اور بھی تھے. یہ تین بڑے تھے اور بھی تھے یہودی قبیلے. اور ان کے بیچ میں جو ریلیشن شپس تھے اوس خزراج اور یہودی قبیلوں کے بیچ میں، ایکچولی سبھی کے بیچ میں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اوس اور خزراج ایک تھے اور یہودی الگ تھے. یہودیوں میں بھی آپس میں بہت ہوتی تھی لڑائی جھگڑے، بلکہ ایک آدھ آیت اتری بھی ہے یہودیوں کے جھگڑے کے اوپر جو آپس میں لڑتے تھے قرآن شریف میں. تو جو ہے یہ سب قبیلے آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے. تو زیادہ تر جو جھگڑا کئی بار رہتا تھا وہ توحید کو ماننے والے یہودیوں میں اور مشرک اوس اور خزراج میں. پھر بھی ایک بڑا ڈویژن تھا کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہودی جو تھے وہ ایک خدا کو مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، اور جو اوس اور خزراج تھے وہ عرب کے تھے، وہ مشرک تھے. تو یہودیوں کو ہوتا تھا ہم تو چوزن پیپل ہیں، اللہ نے تو ہمیں پیغمبر بھیجا ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، ہم تو افضل ہیں، اور یہ مردود ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو نہ جانے کیا کیا. بالکل بالکل وہی جو آج ہمارا ہے نا مشرکوں کے لیے، سمجھیے وہی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. کہ جیسے ہمارا آج مشرکوں کو لے کے جو اوپینینز ہیں نا، بالکل وہی آپ امیجن کر سکتے ہیں، وہی یہودیوں کا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بھی تھا کہ تم بنو گے اہل کتاب کی طرح، انچ بائی انچ تم انہیں کاپی کر لو گے، انچ بائی انچ. تو جیسی نفرتیں آج بہت سارے ہم میں، بہت سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا سب میں، پر آج جیسی نفرتیں غیر کے لیے، غیر مسلم کے لیے ہم مسلمانوں میں ہیں، بہت سے مسلمانوں میں، ویسی سمجھیے، ویسے ہی بالکل ویسے ہی ان کے اسکالرز میں، ان کے عام پبلک میں، ان کے بچے میں جو مشرک تھے ان کے لیے نفرتیں تھیں ان کے دل میں. تو آف کورس یہ ایک کانفلکٹ کا ریزن بنا رہتا تھا. اور کبھی جب دشمناگی زیادہ بڑھتی تھی آپس میں، تو وہ قریش کہہ رہا ہوں، اوس اور خزراج کو، عرب کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ جب ہمارا پیغمبر آئے گا نا وہ تمہیں بتائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے نا وہ تمہیں بتائیں گے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن سے یہودی نفرت کرتے تھے انہی سے وہ محبت کرتے ہوئے آئے. تو جس کو یہ سوچتے تھے نا یہودی کہ یہ آئیں گے اور ان کو ٹھکانے لگائیں گے، وہ ان کو ٹھکانے لگانے نہیں آئے، وہ ان کو بچانے آئے. یہودیوں دے ڈونٹ کیئر. اس ٹائم کے جو برا ہو جاتا ہے نا ریلیجن میں، جیسے ہم مسلمانوں میں وی ڈونٹ کیئر کہ مشرک کے ساتھ کیا ہوگا، ہم تو خوش آتے. کئی نہیں ہے میں جنرلائز کر کے بول رہا ہوں، پرسنلی مت لے لیجیے گا، پر آپ جانتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی مرتا ہے غیر تو خوش ہوتے ہیں لوگ کہ اچھا مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ درود. تو امام مہدی آئیں گے تو ان کو سبق سکھائیں گے. وہ سبق تو سکھائیں گے، پر وہ والا سبق نہیں جو آپ سوچ رہے ہو. وہ جسٹس اسٹیبلش کریں گے، وہ پیس اسٹیبلش کریں گے، وہ الرحمان کے دین کا ورک کریں گے، وہ محبت کے دین پہ ورک کریں گے. اور جو ان کے بیچ میں آئے گا اس کے اسٹیبلشمنٹ میں محبت کے دین کو اور رحمان کی یاد کے دین کو، وہ اس کو دیکھیں گے. تو 73 میں سے 72 جو فرقے ہوں گے، جو کہ جہنمی فرقے کہا گیا ہے 73 میں سے 72 کو، وہ کتنا ایکسیپٹ کریں گے امام مہدی کو. مطلب میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ان یہودیوں میں سے کتنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ وہ بات نہیں کہہ رہے تھے، وہ ان کے حساب سے نہیں تھے جیسا وہ سوچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، اللہ کی سنتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، قرآن شریف میں اللہ 2-3 بار کہتا ہے. تو بالکل
وہ اس دور کے جو یہودی تھے وہ مشرکوں سے ایسی ہی نفرت کرتے تھے، ایسے ہی ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارا پیغمبر آئے گا تو تمہیں بتائے گا، اور یوں جیسے سمجھیے کہ ہمارے میں بھی پاپولر ہے، کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. تو جب تھوڑے سے نارمل وقت ہوتے تھے یا وہ بتاتے تھے یا ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ اچھا تم یہ جو کہتے ہو پیغمبر آئے گا کہاں سے آئے گا، تو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے یمن کی طرف. یمن کی طرف، یمن کی طرف مطلب جو یمن جب جاتے تھے مدینے سے لوگ تو مکہ ہوتے بھی جاتے تھے، تو ڈائریکشن بھلے یمن کا کہتے تھے، وہ پوائنٹ ایکچولی مکہ کی طرف ہی کر رہے ہوتے تھے. تو کیونکہ ان کا راستہ جو ہے مکے سے ہو کے جاتا تھا. تو جب یثرب کے لوگوں نے، اوس خزراج نے، یہودیوں نے جب سنا کہ مکے میں کوئی آدمی آ گیا ہے جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو سب کے نا ایک دم کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے یہاں تو بات چلتی رہتی تھی کہ پیغمبر آئے گا، پیغمبر آئے گا. بھلے مکے میں اتنی نہ چلتی ہو، پر کیونکہ یثرب میں یہودی قبیلے زیادہ تھے اور رہتے تھے اور دھمکیاں بھی دے دیتے تھے یہودی قبیلے دوسروں کو، جو دوسرے جو عرب قبیلے جو تھے ان کو. تو سب کے ایک دم کان کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ کرتے رہتے ہیں بات کہ اس ڈائریکشن سے ایک پیغمبر آئے گا، اور یہاں پہ ایکچولی کسی نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ ایکچولی انہی کے ٹریڈیشن کی بات کر رہا ہے کہ موسیٰ کی خدا کی، موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، انہی جس خدا کی بات یہودی کر رہے ہیں، جس ایک خدا کی بات، اور یہ بھی بت پرستش نہیں کرتے اور وہ بھی نہیں کرتے، اس میسج بھی سملر تھا. سب کے کان نہ کھڑے ہو گئے کہ سنیں یہ اس کے بارے میں اور کیا ہے. سب کا انٹرسٹ آ گیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو اب اگر تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ اور دیکھیں کہ یہودی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جیسے ہم کچھ کرسچنز کا تو دیکھ چکے ہیں، آف کورس ساری کرسچن ورلڈ وہ بلیو نہیں کرتی تھی، پر وہ جو ہم نے باہرہ، نیسٹر، حضرت ورقہ کا جو ہم نے کیس دیکھے ہیں، وہ ایک پرٹیکولر گروپ تھا کرسچنز کا جو ایسا بلیو کرتی تھی. خیر، تو اور موسٹ پرابلی وہ سارے لوگ جو ہیں فائنلی اسلام میں آ بھی گئے تھے. بہرحال تو جب نارمل وقت ہوتا تھا تو جو یہودی تھے وہ ان لوگوں کو بتاتے تھے ایک خدا کو ماننا چاہیے، اور جو ہے آخرت میں کیا ہوگا، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. تو یثرب کے لوگوں کو نا یہ والی جو آئیڈیاز تھے یہ ان کے کان میں زیادہ پڑتے تھے. آپ سمجھیے کہ جیسے اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ جو اسکالرز مطلب ریسپیکٹیبل اسکالرز جو کبھی انہوں نے ہندوازم پہ بولا ہے، بدھزم پہ بولا، جو کہ انڈیا کے نہیں تھے، ہاں مطلب عرب کنٹری کے ہیں، کہیں کے ہیں، تو میں نے ریلائز کیا کہ ان کو ایکچولی نہ تو کسی ہندو سے شاید ملے ہیں، نہ انہوں نے ہندوازم کے بارے میں ایکچولی کچھ بھی ریسرچ کری ہے. جو انہوں نے سنا وہ بات آگے کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ایسا جو بول رہے تھے کئی باتیں ہندوازم کے بلیفز یا ہندوز کے بلیفز کے بارے میں، ایکچولی وہ ہندوز کا بلیفز نہیں ہے. ہم انڈینز جو ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں باتیں کہ جی ٹی وی پہ رامائن آ گیا بچپن میں تو لوگوں نے دیکھ لیا، یا کسی سے بات سن لی، یا کسی پڑوسی سے جب دیوالی آئی یا ہولی آئی تو کچھ کہانی پڑ گئی کان میں. تو ہمیں ان کے بلیف زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ایک عرب میں کوئی مسلمان ہے نا. تو جو یثرب کے جو لوگ تھے ان کو پھر بھی یہ جو توحید والے دین کا جو معاملہ تھا ان کو زیادہ کلیئر تھا، پر وہ جو بات ان کو ڈائجسٹ کرنے میں مشکل ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا، ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا. تو یثرب کے لوگ یا جو عرب کے جو یثرب کے جو لوگ تھے ان کو یہ بات ذرا ڈائجسٹ کرنی تھوڑی مشکل ہوتی تھی. تو جو ہے وہ لوگ بڑے ہی انتظار میں رہتے تھے یہودی کے، کب جوش قبیلے کے کب مکے کے ڈائریکشن سے کوئی خبر آئی کسی پیغمبر کی. اور ایک نیک یہودی تھا جس کا نام تھا الحیابان. تو وہ سیریا سے مائگریٹ کر کے یثرب آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی لائف وہیں گزاری تھی. اور نیک یوں کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ مدینے میں کئی بار جب سوکھا پڑا تو لوگوں نے ان کے پاس گئے تھے اور ان سے دعا کرائی تھی. مطلب بڑے سینٹلی سے آدمی تھے، مطلب دنیا انہیں سے تھوڑا کٹے ہوئے، میڈیٹیٹ کرنا، عبادت میں لگے رہنا. اور تو کئی بار جب سوکھا پڑنے کا ہوا تو انہوں نے دعا بھی کری اور اللہ نے وہ دعا قبول کری اور بارشیں بھی ہوئی مدینے میں. تو ان کا نام بہت
ہو گیا تھا کہ یہ نیک آدمی ہے. تو وہ جو تھے الحیابان، تو سمجھیے ان کا انتقال تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے اس کے آس پاس ان کا انتقال ہوا، الحیابان کا. اور انہوں نے مرتے مرتے جو ہے آخری وقت جب انہیں ریلائز ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں، انہوں نے یہودیوں کو جمع کیا اور بولا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جو ہے اس ہولی زمین کو چھوڑ کے، یروشلم اور ان سب کی زمینوں کو چھوڑ کے میں یہاں پہ کیوں آ گیا اس ریگستان میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیونکہ سیریا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں کیوں نہیں گیا یروشلم میں، یہاں کیوں آ گیا؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، اور یہ بالکل ڈائنگ مومنٹس پہ وہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا آپ یہاں کیوں آ گئے یروشلم وغیرہ جیسی جگہ کو چھوڑ کے. انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایک پیغمبر آئے گا، بہت قریب ہے اس کا وقت، اور میں اس جگہ پہ اس لیے آیا تھا اس امید میں کہ وہ میری زندگی میں آ جائے تاکہ میں اس کو فالو کروں، میں اس پہ ایمان لاؤں اور میں اسے فالو کروں. اور میں بتا رہا ہوں وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. دیکھیے کوئی اگر یہ بولے کہ یہ ہم سنتے ہیں نا کہ یہودی ایکسپیکٹ کر رہے تھے پیغمبر، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا مطلب؟ میں آپ کو ایک پیشن گوئی بتاتا ہوں بائبل کی، تھوڑا سا بہت ڈیٹیل میں جا کے نہیں، میں پر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو صرف، کہ ہم مسلمان ان بائبل کے ان آیتوں کو، بائبل کی آیتوں کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. آف کورس، اور بہت سارے لوگوں نے ان آیتوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، اہل کتاب میں بھی، صرف مسلمز میں نہیں، جیوز اینڈ کرسچنز میں بھی. کہ فار ایگزامپل ایک کتاب ہے توریت کی جو 5 کتابیں مانتے ہیں یہ، اس میں ایک کتاب ہے ڈیوٹرانومی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مانا جاتا ہے. اس میں صاف صاف پیشن گوئی ایک پیغمبر آئے گا موسیٰ علیہ السلام جیسا، وہ وہی بولے گا، وہ وہی بولے گا جو وہ سنے گا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ہوگا. پھر جو ہے میں بہت اوپری سرسری سطح پہ دیکھ رہا ہوں ابھی، ورنہ ان کی بہت ڈیٹیلز ہیں ان سب باتوں کی. ایک ڈیوٹرانومی کے ہی آگے ایک چیپٹرز میں آتا ہے کہ پہلے خدا آیا سائنائی سے، پھر وہ آیا سیر سے، اور پھر وہ آئے گا پران سے. پران، اب پران کون سی جگہ ہے؟ سائنائی سے ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ریلیٹڈ ہیں، سیر سے جو ہیں میرے انداز میں، ورنہ اور ریسرچ کرنا پڑے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. یہ پران سے کون سا زبردست پیغمبر آنے والا ہے کہ جس کو بولا جا رہا ہے کہ اور پھر خدا چمکے گا پران سے، اور وہ 10,000 ساتھیوں کے ساتھ آئے گا اور ایک نیا قانون آئے گا. کہ موسیٰ علیہ السلام کا قانون نہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قانون کے بعد ایک اور قانون آئے گا، جو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کھول کے آپ کو یہ سب باتیں نظر آئیں گی. اب وہ پران کیا جگہ ہے؟ پران پہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے اس کے اوپر بھی اللہ نے چاہا تو کٹ شارٹ اگر میں کروں، پران جو ہے نا وہ عربیہ میں پروو ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پران میں جا کے رکے، وہ بھی انہی کی کتابوں میں کہ پران عربیہ ہے. اور آئزایا ایک کتاب ہے، ایک اور آئزایا جس کو بہت مانتے ہیں آئزایا کی کتاب. اس میں ایک چیپٹر آتا ہے برڈن اگینسٹ عربیہ، عربیہ کے اوپر زبردست بھار، وہ چیپٹر کا نام یہی ہے. اور اس میں جو ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ وہ بھاگ کے آئیں گے، مطلب ایک آدمی آئے گا اور وہ بھاگ کے آئے گا، اور ایک شہر کے لوگ اسے مارنے پہ تلے ہوں گے، دوسرے شہر والے، دوسرے قبیلے والے اس کو سپورٹ کریں گے، اور پھر وہ 8 سے 10 سال کے اندر اس پہلے جس شہر سے وہ بچ کے بھاگا تھا وہ ان کو ہرا دے گا کمپلیٹلی، کیونکہ اسرائیل کے خدا نے یہ بات کہہ دی ہے تو ہوگا. اور یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا اسی پیٹرن پہ ہے کہ مکے سے گئے مدینہ، اور مدینے میں جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ کون ہیں، سب کی ڈیٹیلز موجود ہیں، سب کی ڈیٹیلز موجود ہیں. ہم پڑھتے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں، ہمارے معاشرے میں بات نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو بالکل ان کو پتا تھا کس قبیلے کے لوگ کہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے پوری ریسرچ کر رکھی تھی، اور انہیں پتا تھا کہ کہاں آنے والا ہے. اور 8 سے 10 سال کے اندر وہ جو ہے پہلے والے شہر کو جس سے وہ اپنی جان بچا کے بھاگا ان کو ہرا دے گا، ان کو ختم کر دے گا. ختم مطلب ان کو ہرا دے گا، وہ پاورفل ہو جائے گا. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور فتح مکہ جو 8ویں سال میں سمجھی ہو گئی تھی، اور وہ 8 سے 10 سال کہتی ہے جو پیشن گوئی ہے. تو ان کو آئیڈیا تھا
میں نے آپ کو صرف کچھ ایگزامپل دیے ہیں، ورنہ بہت ڈیٹیل میں ایگزامپل ہیں، بہت ڈیٹیل میں، اور نئے قانون بھی آئے گا. تو یہ بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک پیغمبر کو اس ایریا میں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے یہ باتیں ہم نے بنا دی ہوں مسلمانوں نے کہ جی عرب میں ایک پیغمبر ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نہیں، ہم نے نہیں بنائی ہیں، یہ بائبل میں موجود ہیں. آج بھی کوئی کھول کے، کوئی بھی بائبل کھول کے ان باتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ عرب کا نام کیا کر رہا ہے وہاں پہ، عربیہ کا نام ان جگہوں پہ، جگہ جگہ اسماعیل علیہ السلام کا نام کیا کر رہا ہے، ان کی اولادوں کا نام، بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ باتیں موجود ہیں. پر وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم بھی سمجھیں کہ الرحمن ہمارا خدا ہے، پھر بھی نفرت کے راستے پہ چلتے رہیں. تو وہی ہوتا ہے کہ جس کا دل برا ہوتا ہے نا، وہ سچائی دیکھنے کے بعد بھی نہ آتا نہیں ہے، مانتا نہیں. تو یہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. تو خیر، الحیابان جو تھے، انہوں نے مرتے مرتے یہ بات بولی تھی کہ بالکل وقت آنے والا ہے. اور یہ جو ورڈز انہوں نے بولے تھے الحیابان نے، تو جو اس ٹائم کے جو نوجوان لوگ تھے، نوجوان لوگ مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی ہے، اس ٹائم جو نوجوان ہیں، تو ینگ جنریشن جو تھی وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے. اور ینگ جنریشن ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، امام مہدی کب آئیں گے، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. تو وہ جو ینگ جنریشن تھی، ان کو یہ الحیابان کے جو ورڈز تھے بہت ڈیپلی افیکٹ کیے تھے. اور آگے چل کے انہی لوگوں نے، جو اس ٹائم پہ یوتھ تھے جنہوں نے الحیابان کے ورڈ سنے تھے، انہی ینگسٹرز نے آگے جا کے یہودیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، جو آگے جا کے سینئر ہو گئے تھے. پر وہ تھے جنہوں نے الحیابان کی باتیں سنی تھی اپنے جوانی میں کہہ لیجیے، اپنے ٹین ایجز میں کہہ لیجیے، ینگ ایج میں کہہ لیجیے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.